الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، اللہ کی ذات ہے جس نے نطفے سے پھر لوتڑے سے پھر فلاں تمام مراحل سے انسان کو گزارا ہے. اب تخلیقی تکمیل کے بعد انسان کو زندگی مل جاتی ہے، یعنی اس کی باڈی اور جسم کے اندر اللہ کے حکم سے روح شامل کیا جاتا ہے. تو روح شامل ہونے کے بعد ایک محدود مدت تک یہ انسان زندہ ہے. وہ خود بھی نہیں جانتا، اس کے عزیز و اقارب اور ماحول والے لوگ بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، کوئی غوث اور ولی اور بزرگ بھی نہیں جانتا. صرف اللہ کی ذات جانتا ہے، اور بس کہ یہ انسان کتنے عرصے تک زندہ ہے. وہ الذی یحیی و یمیت، وہ بھی تو اللہ کی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے اور پھر موت دیتا ہے. پوچھے بغیر زندگی عطا فرما دی، پیدا فرمایا، مقام و حیثیت کے مالک بنا دیے، کیا سے کیا عطا نہیں کیے، کہاں سے کہاں تک نہیں پہنچا دیا. اور پھر موت بھی دے دیتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس کے لیے صرف اللہ کا حکم آتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا. کون کا معنی ہو جا. اگر موت کی بات ہے تو مر جا، زندگی کی بات ہے تو زندہ ہو جا، بیمار ہو جا، تندرست ہو جا، کن ہو جا. لفظ کن سے تمام معاملات معرض وجود میں آ جاتے. یہ ہے اللہ کی ذات. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ. اب ذرا دیکھا ہے آپ نے، سوچا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے آیتوں سے متعلق جھگڑے کرتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ خدا کیا ہے، نعوذ باللہ، رسول کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے. اللہ کے احکامات سے متعلق، اللہ کے فرامین کے بارے میں وہ جدال کرتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. کہاں سے انہیں دھکیل کر دور رکھا جاتا ہے، بجائے اس کی تو قریب آ جائے اور اسلام اور اللہ کے فرمودات کے نور سے منور ہو کر زندگی کے مراحل میں آگے بڑھے. جب وہ اللہ کی آیتوں سے متعلق جدال کرتے ہیں تو ان کو اس سے دور رکھا جاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی فرمودات اور اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں.
اور وہ کچھ جو انبیاء علیہ السلام لے کے آ چکے ہیں ان کو بھی وہ جھوٹ اور فریب قرار دے دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ اب دیر نہیں ہوگا، بہت جلد وہ موقع آ جائے گا، وہ موقع بہت جلد آ جائے گا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ جان جائیں گے کہ وہ کیا کھو چکے ہیں، کیا پا چکے ہیں، کیا چھوڑ کے آخرت کی طرف آئے ہیں، کیا نہ لانے کی چیزیں ساتھ لائے ہیں، وہ سب مراحل ان کے لیے وہاں کھل جائیں گے۔ تو اب دیکھا جائے جو لوگ اللہ کی آیتوں سے متعلق اہل حق کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور ان کے مقصد مخالفت، مقابلہ اور ان کو رستے سے ہٹانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے دروازے بند فرما دیتے ہیں۔ تحقیق کی اجازت ہے، آپ کو اللہ کی کسی آیت سے متعلق، کسی فرمان سے متعلق، کسی حکم سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے، نہیں جانتے سیکھ لیں، پوچھ لیں، سوال کریں، سوال در سوال کریں، لیکن ایسی کوشش نہ کریں کہ آپ اس آدمی کو جو حق اور دین کی بات کرتا ہے آپ اسے بات کرنے نہ دیں، اور آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے نعوذ باللہ وہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہو جائے تو پھر دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور کیا ہوگا ان کے ساتھ انشاءاللہ اگلے نشست میں ان آیتوں کی باتیں ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔